نیب کی اکاؤنٹیبلٹی تو اسی دن شروع ہو جاتی ہے جب آپ کسی کو اریسٹ کرنے کے بعد پہلی مرتبہ ریمانڈ کے لیے جاتے ہیں. ریمانڈ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ریمانڈ عدالتیں دیتی ہیں، اور ریمانڈ عدالتیں اس لیے نہیں دیتی کہ جی نیب ریمانڈ کے لیے گزارش کر رہا ہے. پورا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے، شہادتیں دیکھی جاتی ہیں، کیا تفتیش کیا جانا مقصود ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اس کا لاجیکل اینڈ کیا ہوگا وہ دیکھا جاتا ہے، اس وقت کتنی شہادتیں ہیں یہ دیکھا جاتا ہے. چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ اگر قائد حزب اختلاف نیب کا سامنا کر سکتے ہیں تو قائد حزب اقتدار کو بھی کوئی ایسا استحقاق حاصل نہیں کہ وہ نیب کا سامنا نہ کریں. اگر ایک جرم سرزد ہوا ہے تو اس کی تفتیش سے، اس کی انکوائری سے نیب کو ہوگی قانون کے مطابق، لیکن کوئی روک نہیں سکتا. اور اس لیے یہ کہنا کہ جی نیب کا رجحان فلاں طرف ہے یا نیب کا جھکاؤ فلاں طرف ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے. لاہور میں نیب ہیڈ کوارٹر کے دورے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ چینلوں اور اخباروں میں ہیڈ لائن تھی کہ نیب نے وزیر اعظم کی توہین کر دی. بہت سادہ لوگ ہیں جنہوں نے لفظ توہین استعمال کیا. یہ وزیر اعظم کی توقیر اور عزت ہے کہ ان کا نام نیب میں ظاہر کیا گیا. مطلب بہت سادہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ لفظ توہین استعمال کیا ہے. اس میں وزیر اعظم صاحب کی توقیر ہے، اس میں وزیر اعظم صاحب کی عزت افزائی ہے. اس سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہے، پاکستان میں آئین کی حکومت ہے، پاکستان میں قانون کی حکومت ہے. اگر قائد حزب اختلاف نیب کی پروسیڈنگز کو فیس کر سکتا ہے تو اس طرح کا کوئی استحقاق پرائم منسٹر آف پاکستان کو نہیں ہے کہ وہ نیب کی کارروائی کا سامنا نہ کرے. اس لیے یہ توہین نہیں ہے. چیئرمین نیب نے کہا کہ اگر قائد حزب اختلاف نیب کا سامنا کر سکتے ہیں تو قائد حزب اقتدار کو بھی کوئی ایسا استحقاق حاصل نہیں کہ وہ نیب کا سامنا نہ کریں. اگر قائد حزب اختلاف نیب میں آ سکتے ہیں تو پھر وزیر اعظم کیوں نہیں آ سکتے؟ اس سے وزیر اعظم کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ بھی قانون سے بالاتر نہیں. پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور آئین پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. عالمی سطح پر اب یہ بھی تاثر ہے کہ پاکستان میں بدعنوانی کے خلاف سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں. ہمارے لیے پاکستان کے تمام سیاستدان، چاہے وہ حزب اختلاف سے ہوں، چاہے وہ حزب اقتدار سے ہوں، قابل احترام بھی ہیں، برابری کا درجہ بھی رکھتے ہیں. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے حزب اقتدار کو حزب اختلاف پر کسی قسم کی کوئی ترجیح دی ہو. قومی احتساب بیورو کے سربراہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی جانب سے مینڈیٹ تھا کہ وہ ملک سے بدعنوانی ختم کریں گے. یہ اس کے لیے پہلا قدم ہے جس طرف ہم بڑھے ہیں. میں نے پہلے روز کہا تھا کہ ہم نے اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے، اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اس سے وزیر اعظم کی توقیر اور قد و کاٹ میں اضافہ ہوگا. اس سے پاکستان میں ہی نہیں بین الاقوامی طور پر بھی پاکستان کی عزت ہوئی کہ پاکستان میں بدعنوانی کے خاتمے اور قانون کی عملداری پر کام ہو رہا ہے. کبھی ایسی بات نہیں ہوئی اور نہ کبھی آئندہ ایسی بات ہوگی کہ جس میں انتقام کا یا زیادتی کا کوئی تصور ہو. اور ہم نے کسی سے کس لیے انتقام لینا ہے؟ اس میں کوئی نیب کی ذاتی جائیداد کا مسئلہ تو نہیں ہے. لیکن جہاں پاکستان کا مسئلہ آئے گا پھر بات تو ہوگی نا. کیونکہ آپ سے کہا تھا کہ نیب کی پہلی اور آخری ایفیلیشن کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہے، کسی گروہ کے ساتھ نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، حکومت کے ساتھ نہیں ہے. ہماری وفاداری، ہماری ایفیلیشن صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے. جسٹس جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ نیب انتقام پر یقین نہیں رکھتا اور نہ ہی ذاتی جائیداد کے لیے کسی سے انتقام لے رہا ہے. یہ کہنا بھی درست نہیں کہ نیب کا جھکاؤ کسی پارٹی یا حزب اقتدار کے ساتھ ہے. حزب اقتدار سے نیب پر کوئی دباؤ نہیں. اگر کبھی دباؤ آیا بھی تو نیب دباؤ کے آگے سرنگو نہیں ہوگا. نیب کی وفاداری صرف پاکستان کے ساتھ ہے. اگر پاکستان سے متعلق بات آئے گی تو نیب اپنا کردار ادا کرے گا. کم از کم نیب کو منشا بم تو نہیں کہنا چاہیے. ہم نے کبھی ایسی تو بات نہیں کی کہ ہمیں منشا بم سے تشبیہ دی جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ کبھی نیب منشا بم تھا، نہ کبھی نیب منشا بم ہوگا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں
कि हाइड्रोजन या नाइट्रोजन बम ज़रूर है। चेयरमैन नैब ने मजीद कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने हस्ब इख्तिदार को हस्ब इख्तिलाफ पर किसी किस्म की तरजीह दी हो। हमारे लिए तमाम सियासतदान चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में बराबर हैं। हस्ब इख्तिलाफ को ये ज़रूर कहूँगा कि इन्हें कुछ बाज़ौक़ होना चाहिए। नैब को मंशा बम से तशबीह नहीं दी जानी चाहिए। नैब कभी मंशा बम था और ना ही कभी होगा। आप इतना ज़रूर कह सकते हैं कि नैब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बम है जो सिर्फ बदउनवानी के खात्मे के लिए आया है। कि हाइड्रोजन या नाइट्रोजन बम ज़रूर है जो सिर्फ़ और सिर्फ बदउनवानी के ख़ात्मे के लिए आया है और हमारा कोई मकसद नहीं, कोई ज़ाती झगड़ा नहीं। जस्टिस जावेद इकबाल का कहना था कि नैब का एहतिसाब तो इसी दिन शुरू हो जाता है जब कोई केस एहतिसाब अदालत में दायर कर दिया जाता है। रिमांड हम नहीं लेते, रिमांड अदालत देती है और इसके लिए तमाम रिकॉर्ड देखा जाता है। रिकॉर्ड देखने के बाद ही कार्रवाई होती है। तमाम शहादतें देखने के बाद ही केस चलता है। हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं जिसमें इंतकाम या ज़ाती मामला पाया जाता हो। अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। नैब किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करता। नैब का एक कानून है जिसके मुताबिक कार्रवाई की जाती है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.